السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تحریک ہجرت 1920 جس کو انگلش میں کہتے ہیں ہجرت موومنٹ۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تحریک کیا چیز ہے۔ جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ تحریک جو ہے ایک مشترکہ اسٹرگل، مشترکہ کوشش، بہت سارے لوگوں کی ایک ساتھ مل کے جو ہے کسی خاص مقصد کو پانے کے حوالے سے جو کوشش کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحریک کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے کہ ہجرت کا سب سے ہمیں لفظی معنی پتہ ہونا چاہیے، ہجرت کا ہمیں مفہوم پتہ ہونا چاہیے کہ ہجرت کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہجرت سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر جانا، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس، ہجرت کا جو لفظی معنی ہے مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کہلاتا ہے۔ تو تحریک ہجرت سے مراد کہ وہ والی تحریک جس میں جو ہے مسلمان برصغیر کے مسلمانوں نے برصغیر کو چھوڑ دیا اور وہ افغانستان کی طرف چلے گئے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحریک ہجرت۔ تحریک ہجرت جو کہ 1920 کے اندر چلائی گئی تحریک۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس تحریک کے اندر کچھ علماء نے جو ہے ایک فتویٰ جاری کیا، جیسے کہ میں نے تحریک عدم تعاون کے اندر بیان کیا، عرض کیا کہ جذباتی قسم کے جو ہے مناظر دیکھنے کو ملے۔ ان دنوں جذباتی قسم کے فیصلے ہو رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے سکول نہ بھیجنا، کالجوں میں نہ بھیجنا، اور عدالتی بائیکاٹ کرنا، مصنوعات کا بائیکاٹ وغیرہ کرنا۔ تو یہاں پہ کچھ علماء نے تحریک ہجرت 1920 کے اندر ایک ایسا فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر جو ہے دارالحرب ہے، برصغیر جو ہے دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا جو لفظی معنی ہے مطلب کہ جنگ کی جگہ ہے۔ تو علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر جو ہے ایک دارالحرب ہے اور مسلمان جو ہے انگریزوں کے زیر نگرانی نہیں رہ سکتے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ برصغیر کو چھوڑ کے دارالاسلام چلے جائیں۔ دارالاسلام مطلب کہ جہاں پہ اسلامی قانون ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلام کی سربلندی ہو، تو اس ملک کی طرف چلے جائیں۔ چند علماء کرام نے جو ہے ایک جذباتی قسم کا فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو جو ہے برصغیر کو چھوڑ دینا چاہیے اور کسی دوسرے ملک میں چلے جانا چاہیے، جو کہ ایک عجیب سا فتویٰ تھا کہ مسلمان جو ہے اپنے گھر مطلب برصغیر کو چھوڑ کے چلے جائیں کسی دوسرے ملک میں۔ کوئی اچھا فتویٰ یہ نہیں تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہوا یوں کہ جب علماء کرام نے 1920 کے اندر برصغیر کو دارالحرب کہا کہ برصغیر جو ہے ایک دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا جو لفظی معنی ہے میں نے بتایا کہ دارالحرب کا معنی ہے جنگ کی جگہ، جنگ کی جگہ، کہ برصغیر دارالحرب ہے اور انگریز جو ہیں یہاں پہ قابض ہیں۔ مسلمانوں کے لیے انگریزوں کے زیر نگرانی، انگریزوں کے انڈر رہنا جو ہے جائز نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ اسلامی حکومت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں افغانستان کی طرف چلے جائیں۔ پہلے تو افغانستان نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ہم جو ہیں آپ کو برصغیر کے مسلمانوں کو جو ہے خوش آمدید کہیں گے، اور مسلمانوں نے جذبات میں، جلد بازی میں اپنی ساری کی ساری جائیدادیں، مال جائیداد ساری کی ساری فروخت کر دی۔ یہ کہا جائے کہ نیلام کر دی، مطلب کہ سستے داموں بیچ دی۔ اتنا جذباتی تھے کہ ہم جو ہے ہمیشہ کے لیے برصغیر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ہم ایک پرسکون جگہ پہ جا رہے ہیں جس کا نام ہے افغانستان۔ تو افغانستان نے بھی برصغیر کے مسلمانوں کو ویلکم کرنے کی جو ہے یقین دہانی کرائی، لیکن افغانستان کے اندر جو ہے ان مسلمانوں جو مسلمان برصغیر سے ہجرت کر کے جا رہے تھے افغانستان میں،
افغانستان میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جو ہے مہاجرین کو آباد کرنا، کھانے پینے کا بندوبست کرنا، رہائش کا بندوبست کرنا جو ہے افغانستان کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو لہٰذا جب یہ برصغیر کے مسلمان مال سارا سب کچھ گھر جائیدادیں وغیرہ بیچ کے جو ہے افغانستان پہنچے، تو افغانستان نے جو ہے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی، افغانستان کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دی، اور آخر کار جو ہے برصغیر کے مسلمان مایوس ہو کر لٹے پٹے، مطلب کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچا تھا، واپس مایوس ہو کے بیچاروں مددگار جو ہے برصغیر میں آ گئے۔ تو یہ ایک عجیب سے فتویٰ علماء کرام کی طرف سے تھا، جہاں پہ نقصان ہوا بھی صحیح تو صرف اور صرف مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ افغانستان نے ان کو جو ہے رہنے کی جگہ نہیں دی، بالآخر ان کو جو ہے برصغیر واپس لوٹنا پڑا۔ برصغیر کے اندر جو ہے وہ پہلے سے جائیدادیں وغیرہ بیچ چکے تھے، تو جب جائیدادیں وغیرہ، گھر بار، مال و دولت، ہر چیز ضائع کر چکے تھے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مایوس ہو کے پریشانی کے حالت میں جو ہے برصغیر واپس لوٹ آئے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہم آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب جو ہے اس حوالے سے تحریک ہجرت کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تحریک ہجرت 1920 جس کو کہتے ہیں ہجرت موومنٹ، 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ دارالحرب کا یہاں پہ میں نے لکھ دیا، دارالحرب کا مطلب ہے کہ جنگ کی جگہ۔ برصغیر جو ہے کیا ہے؟ جنگ کی جگہ ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ مسلمان علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا برصغیر دارالحرب ہے اور انگریزوں کے انڈر جو ہے مسلمانوں کے لیے رہنا جائز نہیں، لہٰذا انہیں ایک ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے جہاں پہ اسلامی حکومت ہو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو ہے افغانستان میں اسلامی حکومت ہے اور اس کی طرف جو ہے مسلمانوں کو ہجرت کر جانی چاہیے، جو کہ ایک انتہائی غلط قسم کا فتویٰ تھا، غلط قسم کا فیصلہ تھا۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ بہت سارے لوگوں نے جو ہے جائیدادیں نیلام کر دی، تباہ کر دیں، جذبات میں آ کے جو ہے وہ افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی، افغانستان نے جو ہے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ افغانستان کے پاس کوئی خاص انتظام نہیں تھا اور نہ ہی انتظام کیا گیا کھانے پینے کا، رہائش وغیرہ کا، جس کی وجہ سے افغانستان نے ان کو جو ہے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی اور وہ مایوس ہو کے برصغیر کے مسلمان جو ہے واپس برصغیر چلے آئے۔ اس وقت چلے آئے جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ نہ تھا، بربادی کے سوا ان کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک جو جدید ترکی کے بانی ہیں، وہ کون ہیں؟ مصطفیٰ کمال اتاترک۔ یہ آپ ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں، ترکی والا ڈرامہ، تو اس کے اندر بھی اس حوالے سے جو ہے ترکی کے حوالے سے کافی انفارمیشن موجود ہیں۔ تو مصطفیٰ کمال اتاترک جو ہیں وہ جدید ترکی کے کیا ہیں؟ بانی ہیں، نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک ختم ہو گئی کہ جس کی خاطر یہ سارے کی سارے تحریک عدم تعاون ہو رہی تھی۔ تحریک خلافت چلائے گی برصغیر کے مسلمانوں کی طرف سے، تحریک عدم تعاون چلائے گی، تحریک ہجرت چلائے گی، جس ملک کی خاطر چلائے گی وہ تھا ترکی۔ اور ترکی کے خلیفہ کو بچانے کے لیے جو ہے یہ سارا سب کچھ تحریکیں احتجاج وغیرہ کیے جا رہے تھے۔ تو ہوا یوں کہ جب ترکی کے فوجی نے، جس کا نام مصطفیٰ کمال اتاترک تھا، تو اس نے خلیفہ کے مقام کو جو ہے بذات خود ترکی کے اپنے بندے نے جو ہے ختم کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو تحریکیں ہیں وہ ختم ہو گئی۔ مطلب کہ اس حوالے سے صرف اور صرف نقصان اٹھانا بھی پڑا تو نقصان اٹھایا بھی صحیح تو صرف برصغیر کے مسلمانوں نے اٹھایا۔ ہوا یوں
کہ جس مقصد کے لیے وہ برصغیر کے مسلمان جو ہے انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے، وہ تحریکیں دم توڑ گئیں، وہ تحریکیں آٹومیٹیکلی روک گئیں جب ترکی کے اپنے ہی بندے نے، جس کا نام مصطفیٰ کمال اتا ترک تھا، خلیفے کے عہدے کو جو ہے ختم کر دیا، جس کا جو نقصان ہے صرف اور صرف برصغیر کے مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ تو اسٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ تو نیکسٹ جو ہمارا انشاءاللہ ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نہرو رپورٹ 1928، جس کو نہرو رپورٹ 1928 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔